الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة العالمين جناب محترم برادران اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ علیہ مرۃ فصلی اللہ تعالی علیہ عشرا، فرمایا جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ کریم اس پر 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑا قریب تشریف لے آئے ہیں، یہ جو نوجوان ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تھوڑا قریب تشریف لے آئے، جو نوجوان بیٹھے ہیں اگر کوئی عذر یا بڑھاپے کی وجہ سے ہے اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، تھوڑا قریب تشریف لے آئے اور اپنی باتیں چھوڑ کر آئیں مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ بولو تھوڑا سا ادھر بھی محبت سے بولو نہیں، ایسے محبت کے ساتھ آپ نے بولتے رہنا ہے۔ تو کسی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہونا تو وہ شور مچاتا ہے، اس سے کوئی پوچھے نا کہ بھائی شور کیوں مچا رہے ہو، وہ کہتا ہے میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس خوشی میں شور مچا رہا ہوں۔ تو آج اس محفل میں بیٹھ کر ایسے سبحان اللہ کہنا کہ صبح اٹھ کے لوگ آپ سے پوچھے کہ یار اتنی اونچی سبحان اللہ کیوں کہہ رہے تھے، انہیں بتانا ہم آمنہ کے لال کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ جناب محترم برادران اسلام، فرمایا جو ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دوڑتے بات کی کثرت کیا کرے۔ میں تو خاک تھا، میں تو دور تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے درود پڑھنا سکھا دیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے محبوب پھول جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو ہر میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے میں میرے برادر مکرم مناظر اسلام فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا محمد اویس رضا قادری صاحب، آپ کے توسل سے حضرت علامہ مولانا محمد نعیم قاسمی جماعتی صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سلطان قادری صاحب، ان کی دعوت و حکم پر آپ کے سامنے جہاں اور ہماری اس نظم کی اس وقت صدارت فرما رہی ہیں پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد نبی میرا خیال ہے کچھ سوچ رہی ہے بھئی جب آل رسول کا ذکر ہونا تو گج کے بولا گیا، گج کے بولا گیا۔ صحابہ کرام نے بتایا، یہ ہمیں صحابہ نے بتایا۔ حضرت عمر کہا کرتے ہیں کہ میرے سر پہ جو بال ہے نا، بال ہے، یہ بھی آل رسول کا صدقہ ہے۔
مظفر حسین شاہ صاحب، آپ مدثر حسین شاہ صاحب، آپ ہماری اس محفل کی صدارت کر رہی ہیں۔ جتنے بھی علماء کرام احتشام جلوہ گر ہیں، جتنے بھی اشاعتان مصطفیٰ جلوہ گر ہیں، سبھی ہمارے خصوصی مہمان ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو آج یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو آج یہ محفل میلاد سجائے بیٹھے ہیں۔ یادو جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چہرے چمکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول شریف سے پہلے کا ماحول دیکھیں نا تو چہروں پہ پریشانی سی تھی، لیکن ربیع الاول آیا، ہر ایک کا چہرہ کھلنا شروع ہو گیا، ہر ایک کا چہرہ خوشگوار نظر آتا ہے، ہر ایک کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں، ہر ایک کے چہرے پر جناب ایک الگ سی مہک سی نظر آتی ہے۔ یہ دیکھو آج 1400 سال بعد حضور کے میلاد کی اتنی برکتیں ہیں۔ سوچو 1400 سال پہلے جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ 1400 سال بعد سرکار کے میلاد کی اتنی چاشنی ہے، تو 1400 سال پہلے جب سرکار تشریف لائے ہوں گے، اس وقت اقوام عالم پر کیسی رحمتیں برستی ہوگی۔ محترم برادران اسلام، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ ہمارا بھی میلاد ہوا، میلاد کہتے ہیں پیدائش، ہمارا بھی میلاد ہوا، ہماری بھی پیدائش ہوئی، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اپنا میلاد بیان نہیں کرتا، ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیدائش بیان نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت جو ہماری والدہ پر گزر رہی تھی وہ بیان کرنے کے قابل نہیں، لیکن قربان ہے مصطفیٰ کی ولادت کا، قربان ہے سرکار کی آمد پر سرکار کی والدہ خود کھول کھول کے بیان کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ عقل کے اندر لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سرکار ہماری طرح، معاذ اللہ کہتے ہیں سرکار ہماری طرح۔ آج قرآن سے پوچھ لیتے ہیں بھئی سرکار کس کی طرح، سرکار کس کی طرح؟ اگر قرآن پاک کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لو نا، یار ہماری طرح تو دور کی بات، ہمارا نبی تو اور نبیوں کی طرح بھی نہیں۔ ہمارا نبی تو اور نبیوں کی طرح بھی نہیں۔ آپ کا قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، بعض کو بعض سے افضل بنایا، بعض کو بعض سے اعلیٰ بنایا، بعض کو بعض سے عرفہ بنایا، بعض کو بعض سے اونچا بنایا، بعض کو بعض سے زیادہ عزتیں عطا فرمائی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، فرمایا کسی سے رب نے کلام کیا تو ان میں ایک ایسا بھی ہے جنہیں سب سے زیادہ اللہ نے مقام دیا ہے، سب نبیوں سے زیادہ رتبہ دیا ہے، سب سے اعلیٰ حضور علیہ السلام کو رتبہ اور شان عطا فرمائی گئی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھو یہ کون سی صحابی رسول ہے، تھوڑی سی ایگو کم ہو جائے نا تاکہ بات کی سمجھ آئے، تھوڑی سی ایگو کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس حدیث کے راوی ہے، توجہ ادھر رکھیں۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے ساتھ جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا بولنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ ایک رات نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں رات کو دیکھوں سرکار کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نا رات کو حضور علیہ السلام کے گھر میں ٹھہر گیا،
جب گھر میں ٹھہر گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات کا پچھلا پہر ہوا، سرکار نیند سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو کے بعد سرکار مصلی پہ آ گئے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میری چھوٹی سی عمر تھی، 7-8 سال میری عمر تھی، میں نے بھی اٹھ کر وضو کیا، وضو کر کے میں آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر میں بھی نماز پڑھنے لگا کہ سرکار نے میرا کان پکڑا اور اپنے قریب کر لیا، میرا کان پکڑا، مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ کہتے ہیں سرکار نے تکبیر تحریمہ کہی، تکبیر تحریمہ کہی، ایک نا مولوی، ایک مولوی وہ کہ قرآن نہ ہاتھ سر پہ اٹھا کر کہتا ہے، قرآن سر پہ اٹھا کے کہتا ہے کہ سرکار نے ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی، کہتا ہے ایک بھی نماز رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ میں نے کہا پتر مولوی جو نہ قوم کو گمراہ نہ کر، تیرا اگر یہ عقیدہ تو سنی بھی سر پہ قرآن رکھ کے یہ کہتا ہے سرکار نے ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی، اگر کوئی پوچھے وہ کیسے، بھائی تکبیر تحریمہ بھی رفع یدین ہے، تکبیر تحریمہ بھی رفع یدین ہے، لوگوں کی قسموں پہ نہ چلے جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار نے نا جب تکبیر تحریمہ کہی میں پیچھے ہو گیا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب سرکار نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، مجھے کہنے لگے عبداللہ ابن عباس پیچھے کیوں ہو گئے تھے، میرے برابر کیوں نہیں کھڑے رہے، میں نے اپنے پاس کھڑا کیا، ادھر کیوں نہیں کھڑے رہے، عقیدہ سننا صحابہ کا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو نبی بھی مانے برابری بھی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی نبی بھی ماننے اور برابری بھی کرے، یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ میرے محبوب کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ عبداللہ ابن عباس کے علم میں بھی اضافہ فرما، اس کے فضل میں بھی اضافہ فرما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں، ینتظرونہ، حضور کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے کہتے ہیں جناب ہم حضور کے صحابہ کے نقش قدم پر ہیں، میں بولتا ہوں سنیو یہاں پہ بیٹھے کیا کر رہے ہو، یہاں پہ بیٹھے کیا کر رہے ہو، تو ہر سنی کی یہی داستان ہے، ہم سرکار کا انتظار کر رہے ہیں، ہم سرکار کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی ہماری تو اہل سنت، ہماری جماعت وہ جماعت ہے، ہم صحابہ کے عقائد بھی اپناتے ہیں، افکار بھی اپناتے ہیں، اور صحابہ کے اعمال بھی اپناتے ہیں۔ صحابہ بیٹھے مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، کیسے وہ خوبصورت یاد لوگ تھے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، رسول پاک کے منتظر ہوتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا میرے صحابہ بیٹھے ہیں، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، گویا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام قریب آئے، یار صحابہ انتظار کر رہے تھے، جب حضور صحابہ کے قریب آئے ہوں گے تو صحابہ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی، تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف آج کیوں آ رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، نماز شوق نوازشی ہے، عنایتوں پہ عنایتیں ہیں، ہم نعت نبی کی سنا سنا کے ہم قسمت اپنی جگا رہے ہیں، کہیں ہے رونق مفلسوں کی، کہیں ہے رونق دل جنوں کی، ہم کتنے خوش بخت ہیں یارو جو نبی کی محفل سجا رہے ہیں، فضا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سما رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے حضور کا انتظار کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، حتی اذا دنا منہم، حتی اذا دنا منہم
پاک اپنے گھر سے نکلے کوئی پیسے نہ لے کر آئے، کوئی بس توجہ کے ساتھ سنے، جسے جملہ پسند آ جائے مدینے کی دعا دے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سرکار نکلے، حلقہ لگا تھا صحابہ کا، حتیٰ اذا دنا منہم، جب حضور حلقے کے قریب پہنچے، صحابہ کے قریب پہنچے، فسمعہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رک گئے، سرکار کچھ فاصلے پر کھڑے صحابہ کی باتیں سننے لگے، یتذاکرون، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، فسمع حدیثہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی، اب وہ باتیں کیا کر رہے تھے، وقال، ایک صحابی کہنے لگا عجبا ان اللہ اتخذ من خلقہ خلیلا، توجہ ادھر ہے، توجہ ادھر، گفتگو نہ کریں، ایک صحابی کہنے لگے یار تعجب ہے، بھائی کس بات پہ تعجب ہے؟ اس بات پہ تعجب ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ وقال آخر، دوسرے صحابی کہنے لگے ماذا بعجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما، دوسرے صحابی کہنے لگے یار اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا ہے۔ وقال آخر، اور ایک صحابی بولے کہنے لگے فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمۃ اللہ بھی بنایا، روح اللہ بھی بنایا۔ ایک اور صحابی بولے کہنے لگے آدم مصطفیٰ اللہ، اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، آدم کو چن لیا۔ پھر جب یہ باتیں صحابہ کر رہے تھے نا، فخرج علیہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان جلوہ گر ہو گئے، جب جلوہ گر ہوئے اب یہ بھی حضور علیہ السلام کا یہ جملہ سنا، جب حضور تشریف لائے نا فسلم، حضور نے صحابہ کو سلام کیا۔ جو بات وہ سمجھا دیتا ہوں، تفصیل کر دیتا ہوں تھوڑی سی، بھائی ساری کائنات جسے سلام بھیجے، ساری کائنات جسے سلام بھیجے، وہ نبی اپنے صحابہ کو سلام کر رہے ہیں۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر محمد چاند ہے تو تارے ہیں صحابہ، ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہاں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں صحابہ۔ اور ہمارے تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اسلام نے صحابہ کو سلام کیا، جب سلام کیا تو فرمایا وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم، فرمایا صحابہ میں نے تمہارے کلام کو سنا ہے، میں نے تمہارے تعجب کو سنا ہے۔ یا رسول اللہ، فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ، تم نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہو کذالک، تم نے سچ کہا اسی طرح ہے، وموسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ہے، وہو کذالک، تم نے سچ کہا۔ فرمایا وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ، عیسیٰ روح اللہ ہے کلمت اللہ ہے، وہو کذالک، تم نے سچ کہا۔ وآدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ ہے، وہو کذالک، اسی طرح ہے، تم نے سچ کہا۔ اب یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، آدم شفیع اللہ ہے، لیکن فرمایا الا الا الا، فرمایا خبردار خبردار خبردار، انا حبیب اللہ۔ میں ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، آدم شفیع اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، لیکن صحابہ یاد رکھنا میں حبیب اللہ ہوں۔ ابراہیم خلیل ہے، مصطفیٰ حبیب ہے۔ اچھا حبیب میں اور خلیل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن خلیل جو ہوتا ہے نا، خلیل وہ ایسا دوست ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کہتا ہے یوم لا یخزی